وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں، اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دیں۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے
کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ حضرت فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے۔ اب جو وہ انٹرنل ڈفٹی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا۔ 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور۔ دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی۔ رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا۔ رومن امپائر، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخ اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئی، نام و نشان ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا۔ وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے، 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے
لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیا را کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں راکنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر. لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے. ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا. وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو. ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا. پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا. نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. اس ہیلے سے جان بچا گیا. پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے. تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے. اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تفسیریں بکتی ہیں بازار کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی. لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں. لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا. قتل غلط. 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 برس. حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس. اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے. امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی. کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی. اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو
اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب ایک فتنہ اٹھا۔ دیکھیے حضور کی کنفرنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع قمع کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی؟ مذہبی یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر دیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو۔ حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی یہی نوٹ کر لیجئے کہ جو قسمیں سورہ تکویر میں کھائی گئی ہیں اور جو قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں، ان میں بھی ایک عجیب جو ہے ریسیپروکل نسبت ہے۔ وہاں تاروں کا چھپ جانا، رات کا خاتمہ اور صبح کا آغاز۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس پر اجماع ہے، اس سے مراد ستارے ہیں۔ ستارے ہیں جو کچھ چلتے ہیں پھر دبک جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ روانہ ہو، فارغ ہو، ختم ہو رہی ہو، جا رہی ہو۔ اور اس کا نتیجہ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لینا شروع کرے، حرکت شروع ہو جائے، چہل پہل کا آغاز ہو جائے۔ اس کے بالکل برعکس قسمیں ہیں جو سورۃ الانشقاق میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں دن کا خاتمہ اور رات کی آمد، اس سے یہاں پہ سارا گفتگو ہو رہی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، دن کا اجالا ختم ہو چکا، اب اس کا صرف ایک ریمننٹ، ایک ریزیڈول حصہ رہ گیا ہے، وہ جو شام کو سرخی نظر آتی ہے سورج سے مستعار، اگرچہ براہ راست سورج کی نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ یہ دن کے خاتمے کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قسموں کا معاملہ ہے ان دونوں صورتوں میں، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق میں، ان میں ایک عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل۔ وہاں رات کا خاتمہ، ستاروں کا ڈوبنا، رات کا خاتمہ اور دن کا آغاز۔ یہاں دن کا غروب اور شفق سے بات شروع کی گئی، پھر رات وہ اپنے اندر جو سب کچھ چھپا لیتی ہے، اور چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نسبتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان کا شق ہو جانا، آسمان کا پھٹ جانا، مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔
اس کا قریب ترین مصنع تو سورہ انفطار کی آیت ہے، جیسے کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اذا السماء انفطرت۔ انفطار کے معنی بھی پھٹ جانا، فطر کے معنی یہی ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا توڑ دینا۔ روزہ افطار کر لیا، روزے کا تسلسل منقطع ہو گیا، آپ پر ایک پابندی تھی اور وہ پابندی ختم ہو گئی، تو گویا کہ فطر کے معنی میں بھی ہے کسی شے کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اسی سے انفطار۔ اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان شق ہو جائے گا۔ شق کا لفظ بھی آتا ہے کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانے کے لیے۔ یہ مضمون سورۃ الفرقان میں بھی آیا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ وہ دن اس کا تصور کرو جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل کسی کیفیت اختیار کر لے گا، جیسے بادل بھی آپس میں پھٹ جاتے ہیں، کبھی ملے ہوئے ہیں اور پھر کبھی پھٹ جاتے ہیں۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو اتارا جائے گا جیسے کہ اتارا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول۔ پھر سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 37 میں یہ مضمون آ چکا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل کو جب صاف کیا جاتا ہے نیچے سے سرخ سرخ جو ہے اس کا جو بچ جاتا ہے وہ اس کے مانند اس کی رنگت ہو جائے گی۔ پھر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16 میں یہ مضمون آ چکا ہے، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو گویا کہ جو قیامت کے جو واقعات ہیں، یا الحاقہ القارعہ جسے قرآن کہتا ہے، اس میں آسمان کا پھٹ جانا اس کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے شک ہونے کا، وہ تو جب وہ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تبھی ان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سماع الدنیا ہے، اس لیے کہ تمام آسمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں سماع کا لفظ آیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد سماع دنیا ہو۔ اور سماع دنیا جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ خود ایک چھوٹا سا عالم ہے اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ۔ سورج اس کا مرکز ہے، سورج کی توانائی اور حرارت ہی در حقیقت اس کا جو بھی کچھ اس میں انرجی ہے اس کا سورس وہی ہے، سولر انرجی ہے ساری، جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سولر انرجی ہے۔ چاہے آپ نے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی کے اندر بھی وہ انرجی جو آئی ہے اسٹور کی گئی ہے، سورج ہی کی انرجی ہے۔ فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے جو پروسیس جو ہے پتوں میں ہو رہا ہے وہ انرجی جذب ہو رہی ہے، یہ اسٹور ہو رہی ہے، آپ جلاتے ہیں وہ انرجی نکال لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل خود مکتفی نظام ہے۔ اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک سائنسدان ہے ہمارے ہاں، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خام خواہ اشتباہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ قادیانی ہیں، اس لیے کہ ان کا نام بشیر الدین محمود ہے۔ میں نے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہرگز قادیانی نہیں ہوں، لعنت بھیجتا ہوں قادیانیت پر، لیکن یہ کہ میرے والد ایک زمانے میں کچھ زیر اثر آ گئے تھے، اگرچہ وہ بھی بعد میں انہوں نے برات کی اور اس سے بالکل جو ہے انہوں نے تعلق منقطع کر لیا۔ شاید اس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہو اور اس وقت وہ بشیر الدین محمود کی جو بھی اس وقت شہرت تھی اس کے حوالے سے نام رکھ لیا گیا ہو۔ یہ فزسسٹ ہیں، طبیعیات کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا دینی جذبہ ہے ان کا۔ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے میکینکس آف دی ڈومز ڈے، قیامت کا کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ موجودہ جو ہماری سائنس ہے اور کاسمولوجی ہے اور جو بھی ہمارے پاس جو فزکس کے نظریات ہیں، تھیوریز ہیں آف دی کریشن آف یونیورس، کیسے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، قیامت اس کے حوالے سے سمجھنا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ انہوں نے خیال پیش کیا اور وہ میرے دل کو لگا۔ اس کتاب میں جب وہ چھپی تو میرا ایک مقدمہ بھی شامل ہے جس میں میں نے کچھ اس کی تائید بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیامت تو جب ہوگی وہ ایک اور علیحدہ واقعہ ہوگا، لیکن جزوی قیامتیں جو ہیں، جیسے کہ آج تصور ہے کہ گیلیکسی پوری کی پوری گیلیکسی گم ہو چکی، بلیک ہولز کا تصور ہے کہ کائنات میں کچھ سرخ نشانات نظر آتے ہیں، سیاہ نشانات، بلیک ہولز، اور معلوم ہوا کہ وہاں پوری ایک گیلیکسی تھی اور وہ گیلیکسی جو ہے وہ فنا ہو کر اور گم ہو کر ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ کائنات پھیلی بھی ہے، بساط جو ہے اس کی جب پھیلی ہے تو بھی ایک نقطے سے، وہ بھی ایک جدید فلسفہ اور نظریہ ہے سائنس کا کہ یہ جیسے ایک چیز چکر کھاتی ہوئی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا دائرہ، اس طریقے سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے۔
ایکسپینڈنگ یونیورس، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اور گیلیکسیز کے مابین جو فاصلے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بعض گیلیکسیز فنا ہو چکی، گویا کہ ان کی قیامت واقع ہو چکی۔ یہ جو قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وہ اس قریب کا جو ہماری یہ کائنات کا یہ حصہ، یہ جس میں زمین کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس پر ہی یہ سولر سسٹم میں تو اور کہیں حیات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، اور گیلیکسیز میں کہیں حیات ہو واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سولر سسٹم میں اس سورج کے گرد جو یہ سیارے ہیں ان میں کہیں اور حیات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یا اتنے فاصلے پر ہیں کہ حرارت بہت کم ہے، بہت ٹھنڈ ہے، یا سورج سے اتنے نزدیک ہے کہ حرارت بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں۔ بہرحال یہ جو اس زمین پر جو بھی حیات ہے، اور اس حیات کا نقطۂ عروج یہ حیات انسانی ہے، اس کی قیامت جب واقع ہوگی، اسی لیے سورہ قیامت بھی آیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ہلچل واقع ہوگی، ان کے مابین توازن جو ہے وہ کہیں توازن جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، اور پھر یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے۔ شاید اسی کو کہا گیا ہو کہ اذا السماء انشقت، اس لیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ غیر مرئی قوتیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں، ان کروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بیلنس ہے، وہ جو کشش ثقل کا جو ایک نظام ہے اس کے توازن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ لازم۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یہ توازن ہی ہے کہ جو اس پورے سسٹم کو تھامے ہوئے، اس میں ذرا سا کہیں رکھنا واقع ہوگا اور سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، تو اس توازن کا ٹوٹ جانا شاید یہی مراد ہو اذا السماء انشقت، واللہ عالم۔ یہ باتیں سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ علم اور آگے بڑھے، فزکس کے میدان میں بھی مزید تحقیقات ہو، اس سے معلوم ہو کہ نہیں یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ یعنی متعلق معلوم ہوتی ہے ان آیات کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ ذہن میں تصور قائم ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ دو الفاظ جو ہیں اگلی آیت میں بھی آئیں گے، چوتھی آیت میں بلکہ پانچویں آیت میں۔ اذنت لربها، اذن یاذن، یہ آتا ہے کان لگانا، اذن یہ کان ہے، کسی بات پر کان لگانا دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور نمبر دو اس کے اندر ایک تسلیم اور انقیاد کا مادہ اور رجحان ہو۔ آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی بات کو وقت دیتے ہیں، لہذا اس کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں، تو استماع یعنی توجہ سے کان لگا کر بات کا سننا، اور انقیاد کا ایک جذبہ، بات کو ماننے کا، یہ ایک مادہ اندر موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا اذنت لہو، اذن لہو، اس نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور بڑی دلی آمادگی کے ساتھ سنی، اور پھر یہ کہ اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا۔ یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم۔ چنانچہ یہ بعض احادیث میں آیا ہے، اس کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی شے کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا، اتنے توجہ سے نہیں سنتا کسی چیز کو جتنی توجہ سے وہ کسی نبی کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے، اللہ جس چیز کو بڑے، اب یہ الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ ذوق و شوق، بہرحال بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان میں ایک مفہوم رکھتے ہیں، وہی الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری لغت میں اور ہمارا جو بھی ووکیبلری ہے، الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، اس میں علیحدہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اسی لیے سمیع، بصیر، اب یہ سارے الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ما اذن اللہ لشیء، اللہ نہیں کان لگاتا کسی بات کے لیے جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے کسی نبی کی آواز پر جبکہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو غنا کے ساتھ، غنا سے مراد جو ہے وہ یہ لحن وغیرہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تصنع ہو، بلکہ اگر اس کی اچھی قرأت ہے، حسن صوت بھی ہے، بعض روایات میں آتا ہے لحسن الصوت بالقرآن،
یہ اسی حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ بھی آتے ہیں کہ جتنا کہ حسن صوت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو سنتا ہے اور کسی شے کو اس طرح نہیں سنتا۔ دوسرا لفظ جو اس آیت میں ہے اور یہ خاصا مشکل ہے، حقت، مادہ تو وہی ہے حق، ہا قاف قاف، حقا یحق کو، اس کے معنی ہے کسی شے کا ثابت ہو جانا، کسی شے کا مطابق واقعہ ہونا۔ یہ بات جو ہے سورۃ العصر پر جو میرا کتاب چاہے اس میں بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ حق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے۔ حق ہر وہ شے ہے جو واقعتاً موجود ہو، اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو نظر تو آئے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ ہو، اس کا واقعی وجود کوئی نہ ہو۔ جیسے شراب ہے، پانی نظر آتا ہے لیکن وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ نمبر دو، حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو، اس معنی میں ہم کہتے ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ حق وہ شے ہے کہ جو اخلاقاً واجب ہو۔ نمبر تین، حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً واجب ہو، عقل جس کے وجود کا تقاضا کرے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو عقلاً جو شے ثابت ہو وہ حق، جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق، جو شے واقعی ہو، حقیقی ہو، محض خیالی نہ ہو، محض اس کا ایک تصور ہی نہ ہو صرف، وہ بھی حق۔ اور اسی معنی میں آتا ہے کسی پر کسی شے کا حق علیہ اور حق لہو، لام اور علا جو ہے یہ مخالف معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ حق علیہ، اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی، یعنی یہ کہ اس کے ذمے ہے کہ اب یہ کام اسے کرنا ہے، یہ حق اسے ادا کرنا ہے۔ اور حق لہو، اس کے حق میں یہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی یہ کہ یہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے، حق لہو اور حق علیہ۔ اب یہاں سے یہ حقیقہ، یہ مجہول کا صیغہ ہے، حقیقہ یہ بنا ہے حقہ، یعنی یہ بجائے اس کے کہ دونوں قاف جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ، ورنہ اصل ہے حقیقہ۔ اسی طرح آگے آئے گا سورۃ الفجر میں دھوکے کا، لیکن دھوکے کا دکا، دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو حقہ کے معنی ہے کسی شے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اسی لائق تھا، یہ اس کا حق یہی تھا، اس کے لیے یہی چیز سزاوار تھی، تو یہ گویا کہ اس کے لیے کسی شے کا ثابت ہو جانا۔ اس معنی میں جو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان کا ذکر ہو رہا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ پوری توجہ سے اللہ کی بات کو سنے گا، یعنی حکم خداوندی ہوگا کہ جو اس کے پھٹنے کا سبب بنے گا، وہ پوری توجہ سے کان لگا کر حکم سنے گا اپنے پروردگار کا اور اس پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اذنا کے دونوں معنی ہے، بات سننا توجہ کے ساتھ، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سم و طاعت۔ سم و طاعت جو ہے ایک مرکب ہے، سننا اور اطاعت کرنا، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو۔ تو یہ گویا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سم و طاعت کے عہد کے ساتھ بندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کا حکم ہو۔ پتا تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو گویا کہ وہ سم و طاعت کا نظام جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو تم اپنے اس عہد کو نبھاؤ اور چاہو تو تم اس سے غداری کرو، بے وفائی کرو، اس کا ہم نے تمہیں چوائس دے دیا۔ پھر بھی ہمارے وجود کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرح جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم میں۔ میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جب تک چلے گا۔ جب بند ہوگا اس کی طرف سے حکم آ جائے گا تو لاکھ میں چاہوں کہ یہ چلتا رہے، یہ نہیں چلے گا۔ میرے جسم پر یہ روحاں جو ہے، بال، یہ بھی میرے حکم کے تابع نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ یہاں یہ بال اب نہ اگے تو یہ تو ہمارے اختیار میں، وہ تو اگیں گے۔ آپ کو پسند نہیں ہے شیو کرتے رہیے، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے آپ جو بھی اپنے لیے کمائی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو آئیں گے، بال تو اگیں گے، اس لیے کہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود کا بلکہ واقعتاً یہ ہے کہ 90% تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اسی قانون تکوینی اور قانون طبعی کے اندر جکڑا ہوا ہے، جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ سم و طاعت جو ہے وہ تو گویا کہ دیٹ از دی رول، اس کائنات کا اصل و اصول یہی۔ تو اذنت لربھا وحقت، آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، پھٹ جائے گا، اور یہی اس کے سزاوار ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ تمہیں آسمان بڑی عظیم شے لگتا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مقام ہی یہ ہے کہ جو اذن ملے، جو حکم ملے، اس پر بلا چون و چرا عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین
پھیلا دی جائے گی۔ اب یہ مدت جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک وہ مفہوم ہے اس کا جس سے کہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، امتداد زمانہ۔ امتداد کے معنی مٹ جانا، یعنی کوئی شے تھی زمانے کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ مٹ گئی، نام و نشان ختم ہو گیا، امتداد زمانہ۔ اس معنی میں مطلب یہ لیا گیا اذا الارض مدت، جب کہ زمین مٹا دی جائے گی، بئی معنی کہ اس کے اندر جو اونچائیاں ہیں، پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ، سب ختم ہو جائے گا اور یہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا، معلوم ہوگا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان۔ اس کا نقشہ سورہ طٰہٰ میں کھینچا گیا ہے آیت نمبر 106 میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس زمین کو وہ بنا چھوڑے گا، ایسے کر دے گا جیسے کہ ایک چٹیل میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ یا کجی اور نہ کوئی ٹیلا۔ کجی کہاں سے ہوگی جب پہاڑی نہیں؟ پہاڑوں کے درمیان راستے ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، ادھر سے وادی ادھر مڑ گئی، ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے، تو کوئی ٹیلا تک نہیں ہوگا۔ تو لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہ جائے گی کہیں اور نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا، کوئی اونچان رہ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ زمین کے یہ سارے نشانات جو ہیں اوپر، یہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے۔ اور دوسرے معنی جو ہیں مدہ یا مدوں کے کھینچنا، اذا الارض مدت، جیسے کہ چادر کو تان دیا جائے، اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں، اور اسی طریقے سے جو کھالیں ہوتی ہیں جانوروں کی انہیں تان کر زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے، تو کسی شے کو پھیلا دینا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جہاں تک آسمان کا تعلق تھا وہ جو ہے فعل لازم ہے، خود پھٹ جانا، اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان خود پھٹ جائے گا، لیکن یہاں فعل مجہول ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جبکہ زمین کو مٹا دیا جائے گا، اس کے نشانات کو، اس کی اونچائیوں کو اور نچائیوں کو، نہ کوئی غار رہے گی نہ کوئی پہاڑ رہے گا، یا یہ کہ اسے تان دیا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ کھینچنے میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور القا کے معنی پھینک دینا، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے ڈال دے گی، باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ معدنیات بھی ہے، پھر زمین کے اندر نیچے جو ہے وہ بھٹی دہک رہی ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے اس میں تو لاوا ہے، اور وہ بری طریقے سے وہ کیا اس کی حرارت کا عالم ہے۔ پھر یہ کہ اسی کے اندر انسان بھی دفن ہے، اسی میں تو ہے اجزاء، چاہے کہیں ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہو، کسی مچھلی نے کھایا ہو تو مچھلی بھی تو مر کر وہ اس کے بھی اجزاء جو ہے تحلیل ہو جائیں گے۔ یہی زمین ہے جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ مرسلات میں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ہے سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی مردوں کو بھی؟ زندہ بھی اسی میں ہے، چل رہے ہیں اسی میں، کھا پی رہے ہیں، یہی زندوں کے لیے گود ہے اور یہی مردوں کے لیے قبر ہے، اسی کے اندر دفن ہو جائیں گے، چاہے اجزاء جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں، چاہے کوئی دفن کر دیا گیا ہے اس کی ہڈیاں کہیں یکجا آپ کو مل جائیں، لیکن یہ کہ بہرحال جائیں گے کہاں؟ وہ ہے تو زمین کا مال، زمین ہی میں رہے گا۔ تو اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کے مانند ہے، گول ہے، جب تک تو یہ تصور نہیں تھا لوگوں کو، تو مدہ یا مدوں کا مفہوم یہی ہوگا کہ کھینچ کر، جیسے کہ ربڑ کو کھینچ کر کسی چیز کو لمبا کر دیا جائے، لیکن آج جب ہمیں معلوم ہے کہ زمین گول ہے، اس کو اگر دو سروں سے کھینچا جائے تو اس کی چپٹائی خود بخود جو ہے وہ موٹائی جو ہے اس کی وہ کم ہوگی، اور پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں آپ سے آپ باہر نکل آئیں گی، گویا کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، طبعی نتیجہ ہے۔ اس کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، جب اسے کھینچا جائے گا تو پچکے گی درمیان میں سے، اور جب پچکے گی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ لازماً باہر آ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ڈال دے گی جو کچھ کہ اس میں ہے اور پھر وہ جو خالی ہو جائے گی۔ اسی کو سورۃ الزلزال میں کہا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین نکال پھینکے گی اپنے سارے بوجھ، وہ نکال کے ڈال دے گی۔ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، پھر وہی الفاظ، وہی آیت مبارکہ دہرا کر آ گئی، زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی
اور اس پر عمل کرے گی، تعمیل کرے گی تعمیل فرمان، اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی حیثیت ہے۔ یہ زمین تمہیں بڑی شے نظر آ رہی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے تو ذرے کے مساوی ہے، ذرے سے بھی اس کی حقیقت کم ہے۔ میں نے بعض مواقع پر بلکہ اپنے کتابچے میں بھی ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں اگر دیکھیں سورج کو، تو سورج کے مقابلے میں ذرہ فانی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خود ذرہ فانی جو ہے آج ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سورج موجود ہے، اس لیے کہ اس میں نیوکلیس ہے، اس نیوکلیس کے ارد گرد جو ہے وہ الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، بالکل جیسے سورج ہے۔ پورا جو ہمارا یہ سولر سسٹم ہے ہر ذرے کے اندر موجود ہے، اس کا نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، جیسے سورج اور سورج کے گرد یہ سیارے جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو انرجی ہے، انرجی پیک، اب وہی تو ہے جو آج انسان نے اس کی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس انرجی کو وہاں سے نکال کر اور تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایٹم بم، ایٹمک انرجی، نیوکلیئر انرجی، وہ سارا کا سارا معاملہ وہی سے تو نکلا ہے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے، کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے یہ۔ کسی زمانے میں ان کی کیفیت مختلف تھی اس سے جو آج ہے، جماعت اسلامی میں وہ ہوتے تھے، اور ایک یعنی دینی تحریک اور اس کے ساتھ جذباتی اور عملی وابستگی، تو ان کے اشعار اس زمانے میں کافی گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی میں یہ شعر بھی ہے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں۔ کائنات کی وسعت کے اعتبار سے دیکھیے تو سورج کی کیا حقیقت ہے۔ جب آپ ایک گیلیکسی کے سائز کی بات کرتے ہیں تو اسی میں سورج جو ہے بیچارہ وہ ذرات نظر آئے گا، اور گیلیکسیز کتنی ہیں اور کتنے بڑے